لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان امام، محرم کی آج 4 تاریخ ہو گئی اور آج معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے چوتھی مجلس سے میرا خطاب ہے. اپنی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آسان ترین الفاظ میں، بہت ہی سادہ الفاظ میں اس طرح معرفت امام کو، عقیدہ مہدیت کے فلسفے کو آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایام عزا کے بعد بھی آپ کے دلوں میں معرفت امام کو حاصل کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا رہے، اور آپ پورا سال اس کوشش میں مصروف رہیں. اس فرش عزا پر ہمیشہ ہاتھ رکھ کر دعا کیا کیجیے کہ یہ وہ فرش عزا ہے کہ جہاں ملائکہ موجود ہوتے ہیں، معصومین موجود ہوتے ہیں آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرانے کے لیے. معصومین ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ خداوندی میں دعا کیا کرتے ہیں کہ جو فرش عزا پر موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو جو حاجات ہیں، بار الہ ان حاجات کو پورا کیے بغیر یہ فرش عزا سے نہ اٹھے. تو ہمیشہ جو بھی دنیاوی جو خواہش ہے وہ مانگیے، لیکن سب سے پہلی دعا جو فرش عزا پر آ کر مانگا کیجیے وہ یہی مانگا کیجیے کہ بار الہ ہمارے دلوں کو ہمارے امام کی سچی معرفت سے، اس کے نور سے بھر دے، اور ہمیں سچی خدمت گزاروں میں، امام کے ناصروں میں شامل کرے. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام تحفہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرت امام شیعہ عقیدے کے مطابق امام کائنات کا مرکز اور محور ہوا کرتا ہے. یعنی کائنات میں جتنی بھی خدا کی مخلوق ہے، انسان، حیوان، جو بھی جمادات، نباتات، جنات، ملائکہ جو بھی موجود ہیں، ان کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا اگر زمین پر خدا کی حجت موجود نہ ہو. اور اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دلیل کے طور پر میرے مولا کی چھٹے امام کی یہ روایت ہے کہ اگر بعد نبی زمین پر کوئی حجت خدا باقی نہ ہو تو یہ زمین اہل زمین کو اپنے اندر نگل لے. اور زیارت جامعہ کے کیا الفاظ ہیں کہ پروردگار عالم نے معصومین علیہ السلام کے سبب سے ہی اس کائنات کو خلق فرمایا ہے، اور ان کے سبب سے ہی اس کا اختتام کرے گا، اور ان کے سبب سے ہی، ان کے وجود کے سبب سے ہی باران رحمت کو نازل کرتا ہے، اور ان کے سبب سے ہی آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے. درود پڑھیے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے معرفت شفا
ملاقات و زیارت امام زمانہ علیہ السلام تحفہ صلوات امام کسی نے جب امام زمانہ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا بڑا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ قربت ہو، آپ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کروں، آپ سے گفتگو کروں، آپ سے ملاقات کروں، مگر مولا آپ کی غیبت میرے اور آپ کے درمیان رکاوٹ ہے، مولا کیا کرے کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے؟ تو پتہ ہے امام زمانہ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا. مولا نے کیا کہا اس سے کہ یہ غیبت تو دشمنوں کے لیے ہے، یہ غیبت تو دشمنوں کے لیے ہے، میرے اپنوں کے لیے نہیں ہے، چاہنے والوں کے لیے غیبت رکاوٹ نہیں ہے. یہ غیبت تو اللہ نے دشمنوں کے لیے رکھی ہے. کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ وہ جو 11 آئے ناصر تیار نہیں تھے نا، ان کی مدد کے لیے موجود نہیں تھے، تو دشمنوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو پروردگار عالم نے دشمنوں سے حفاظت کے لیے غیبت میں رکھا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ غیبت تو دشمنوں کے لیے ہے، میرے چاہنے والوں کے لیے تھوڑی ہے. جب تم دل سے تڑپ کر پکارتے ہو میں مدد کے لیے پہنچتا ہوں، جب تم چاہتے ہو میں ملاقات کو بھی آتا ہوں، جہاں جہاں پکارتے ہو وہاں پہنچتا ہوں. نہ صرف تمہارے ظاہر سے واقف ہوں، تمہارے باطن سے بھی واقف ہوں، تمہارے باطن کی اصلاح بھی کرتا ہوں. جب تم گناہ کرتے ہو خدا کی بارگاہ میں تمہاری جانب سے استغفار بھی طلب کرتا ہوں. کتنی بلاؤں کو تم تک پہنچنے نہیں دیتا. ہم تو خدا کا شکر جب ادا کرتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے، ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے. کتنی بلائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تک پہنچنے سے پہلے روک لی جاتی ہیں، جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا. ہم ان پر تو شکر بھی بجا نہیں لا پاتے کیونکہ ہمارے علم میں نہیں ہوتی. وہ ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے جو روک لیتا ہے ان بلاؤں کو جنہیں ہم جانتے بھی نہیں کہ جو ہمارے در تک آ چکی ہوتی. تو وہ اتنا کریم مولا، ایسا امام. تو امام وقت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت دشمنوں کے لیے ہے، دوستوں کے لیے نہیں ہے، چاہنے والوں کے لیے نہیں ہے. اور اس لیے امام اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ سورج سے تشبیہ دے رہے ہیں. مولا کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے میری مثال تمہارے لیے سورج کی طرح ہے کہ سورج اگر بادلوں کی اوٹ میں بھی ہو تب بھی اس کے فیوز و برکات کو دنیا حاصل کر رہی ہوتی ہے. سورج چھپا ہوتا ہے، سورج کو دیکھنا انسان کے لیے یا کائنات کی بقا کے لیے ضروری نہیں ہے، سورج کا وجود ضروری ہے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ میرا وجود تمہارے لیے سورج کی طرح ہے. امام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیے امام نے خود کو چاند سے تشبیہ نہیں دی، امام نے خود کو ستاروں سے تشبیہ نہیں دی، امام خود کو تشبیہ دے رہے ہیں سورج سے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں حضران امام. ایک تو یہ کہ سورج نظام شمسی کا مرکز ہوتا ہے، محور ہوتا ہے، سارے سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہوتے، اور امام کا وجود جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ کائنات کا مرکز اور محور ہوا کرتا ہے. امام کے وجود کے بغیر کسی شے کا وجود باقی نہیں رہ سکتا اس زمین پر. تو امام اپنے آپ کو سورج سے اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ نظام شمسی کا مرکز اور محور ہے، اور دوسرا سورج میں وہ حرارت اور وہ روشنی خداوند عالم نے رکھی ہے کہ جس کی ضرورت ہے اس کائنات کی بقا کے لیے. تو عزیزان امام اس طرح امام نے تشبیہ دی کہ میری مثال سورج جیسی ہے، بادلوں میں چھپا ہوا اور سورج پھر بھی اس کی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. اب یہاں میں ایک جملہ کہوں کہ دیکھیے امام نے تو تشبیہ دی کہ سورج چھپا ہو پھر بھی فیض پہنچتا ہے، لیکن ہمیں کیونکہ غیبت میں ہے امام نظر نہیں آتے، تو اسی تشبیہ سے مثال دی گئی ہے کہ انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے نا، سارے جتنی بھی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی، انسان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے. یعنی امام جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری مثال سورج کی جیسی ہے اور میں چھپا ہوا ہوں، تو انسان کے پاس یہ آپشن بھی موجود ہے کہ سورج اگر بادلوں میں چھپا ہوا ہو تب بھی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ سورج کی روشنی کو دیکھ لے.
مثال کے ذریعے سمجھا، کیونکہ بچے بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، سارے بزرگ تو نہیں ہے کہ جن کا علم بہت بلند ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم بادلوں کے ہوتے ہوئے بھی سورج کو دیکھیں. ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں پرواز کرنی ہوگی. اگر ہم پرواز کرتے ہیں، اور سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا، ابھی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے جہاز کا سفر نہ کیا ہو. جب آپ جہاز میں ہوتی ہیں، فلائٹ پہ ہوتی ہیں، تو دوران پرواز کیا ہوتا ہے؟ جہاز بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے، بادل اسی جگہ موجود رہتے ہیں، ہم پرواز کر کے اوپر چلے جاتے ہیں. جب ہم اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے بادل ہوتے ہیں، اوپر ہم ہوتے ہیں. سورج کی روشنی سامنے ہوتی ہے، سورج چمکتا ہوا ہمارے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو بادل رکاوٹ نہیں بن سکے نا جب میں نے پرواز کر لی. تو اسی طرح دوسرا آپشن کیا ہوتا ہے کہ بعض شہر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مسلسل بادل رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں. تو انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے نا کہ وہ اگر چاہے تو وہ اس شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر جائے، اس ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جائے. اگر وہ اس سے پریشان ہے، وہ چاہتا ہو، اگر آپشن تو موجود ہے نا ہمارے پاس کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اوپر پرواز بھی کر سکتے ہیں کہ بادل ہم سے نیچے چلے جائیں اور ہم سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بالکل یہی حالات، بالکل یہی عمل جو ہمارے ظاہری وجود میں ہے، بالکل یہی عمل ہمارے باطنی وجود میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر میں پرواز کر کے بادلوں سے اوپر اس ظاہری وجود کے ساتھ جا سکتی ہوں، تو میں اپنے نفس کو اگر ایلیویٹ کروں، اگر میں اپنے نفس کو پرواز کرنا سکھاؤں، اگر میرا نفس بلندیوں کی طرف پرواز کرے اور میں گناہوں کے اور آلودگیوں کے بادلوں کو ہٹا دوں، تو وہ شمس امامت میرے قلب پر طلوع ہوگا اور میں اسے محسوس بھی کر سکوں گی. درود پڑھیے محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. یعنی امام کی زیارت کے لیے کہ ظاہری آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنے نفوس کو اتنا بلند کر لیں، اتنا ایلیویٹ کر لیں، اس مقام پہ پرواز کر کے چلے جائیں، تو ہماری باطن کی آنکھ ہمارے وقت کے امام کو ہر لمحہ دیکھ سکتی ہے. ہر لمحہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو زیارت امام، میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہم کو خوش نصیب ہیں کہ ہمارا جو پہلا امام ہے، اس کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور جو آخری امام ہے اس کا انتظار عبادت ہے. تو ہمارا اول جو ہے اس کے لیے بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہم عبادت کر رہے ہیں. اور جو ہمارا آخری امام ہے تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو ہم مسلسل عبادت میں مصروف ہیں. تو اگر انتظار صحیح معنی میں اس طرح ہو کہ جس طرح اہل انتظار کو ہونا چاہیے، تو ہماری ہر سانس عبادت میں گزر رہی ہے، ہر لمحہ ہم عبادت میں مصروف ہیں. تو اول امام اور آخر امام میں کچھ شباہتیں موجود ہیں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی حکومتی روش میں. بس وہ شباہتیں آپ کے سامنے آج پیش کروں کہ دیکھیے نہج البلاغہ ہم سب کے گھروں میں موجود ہے نا. بس یہ ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ ہم اسے کھول کر پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے. جو غیر ہیں اس سے استفادہ کرتے ہیں، غیر اس پہ مقالے لکھ رہے ہیں، اس پر تحقیق ہو رہی ہے، اور ہمارے بچے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا گھر میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ نہ ہم خود کبھی کھول کر پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں، نہ ہم بچوں کو آمادہ کرتے ہیں. ابھی شکر الحمدللہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اب جن بچوں میں خود ان کے دلوں میں شوق ہے اور جو واقعاً باب العلم سے وہ محبت رکھتے ہیں کہ علم کی بھیک، علم کی خیرات چاہتے ہیں باب علم سے، تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ورنہ زیادہ تر بدقسمتی سے نہج البلاغہ ہم نہیں کھول کے پڑھتے. مگر اتنا تو سب جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ کس چیز پر مشتمل ہے؟ امام کے خطوط پر، امام کے خطبات پر اور کلمات قصار، یعنی شارٹ سینگز ہیں اس میں، اور امام کے لیٹرز ہیں اس میں، اور سرمنز ہیں، امام کے خطبات موجود ہیں. تو ایک خط جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، اور مولا نے لکھا ہے اپنے ایک گورنر کو، جو بصرہ کے گورنر ہے نا، تو عثمان بن حنیف کو. اور مولا نے انہیں وہ خط کس وقت لکھا ہے؟ ایک مرتبہ آپ سب درود پڑھتی ہوئی تھوڑا سا آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو زحمت نہ ہو. بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
یا رسول اللہ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم برائے تشریف آوری چہاردہ معصومین علیہ السلام تحفہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. تو حضرت امام مولا گورنر کو اپنے بصرہ کے گورنر ہیں عثمان بن حنیف، اور انہیں گورنر بھی مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہی مقرر کیا تھا، اور وہ جنگ جمل سے پہلے تک وہاں کے بصرہ کے گورنر تھے. اب مولا انہیں خط لکھ رہے ہیں اور ایک تنبیہ کر رہے ہیں. کیا ہوا تھا اصل میں کہ وہیں پہ بصرہ میں ایک جوان نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا. اچھا، اس دعوت میں جتنے بھی امراء تھے، وزراء تھے، گورنر تھے، سب کو مدعو کیا گیا، اور جو وہاں کے غریب لوگ تھے، جو مسکین تھے، ان کو نہیں بلایا گیا بلکہ انہیں دور رکھا گیا. اب انہیں جو گورنر تھے مولا کے بنائے ہوئے عثمان بن حنیف، ان کو بھی مدعو کیا گیا اور یہ اس دعوت میں چلے گئے، انہوں نے شرکت کر لی. مولا کو جب یہ خبر ہوئی کہ ایک ایسی دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جس میں غریب اور مسکین لوگوں کو نہیں بلایا گیا، انہیں دور رکھا گیا ہے، اور جو شہر کے عمراء، وزراء اور جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو بلایا گیا ہے، تو مولا کو بہت برا لگا. مولا کو بہت برا لگا اس لیے کیونکہ مولا کون ہے؟ ایک الہی عادل حکمران ہے. تو اس وقت تنبیہ کے لیے مولا نے یہ ان کو گورنر کو خط لکھا ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. تو مولا کیونکہ الہی عادل حکمران ہے، تو جو الہی عادل حکمران ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ جو حکمران ہوتے ہیں، جو حکومت کے ارکان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے، اور جو عوام ہوتے ہیں، جو غریب اور مسکین اور محتاج ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کا رویہ بہت نرم ہوتا ہے. تو مولا کی یہ سیرت تھی کہ مولا اس طرح سے اس طرح کی طرز حکومت تھی مولا کی، تو کیسے برداشت کرتے کہ انہی کا بنایا ہوا گورنر اس پرتکلف دعوت میں شرکت کرے کہ جہاں غریب کو، مسکین کو دور رکھا گیا ہے. اور جو سیرت مولا علی کی تھی وہی سیرت امام زمانہ علیہ السلام کی ہوگی. بالکل یہی حکومتی روش جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت میں لوگوں کو نظر آئے گی. اور اس سلسلے میں ہمیں روایت میں 4 نشانیاں ملتی ہیں کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا جب عصر ظہور ہوگا اور مولا حکومت کو قائم کریں گے، تو اس وقت 4 نشانیاں ہمیں روایات میں موجود ملتی ہیں. کہ پہلی کیا ہوگی کہ جواد بالمال، کہ مولا مال کے ذریعے سخاوت کریں گے. رحیمن بالمساکین، اور جو مسکین ہوں گے، محتاج ہوں گے، ان کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کریں گے. وشدیدن علی العمال، اور کس کے لیے بہت سخت ہوں گے؟ جو حکومتی ارکان ہوں گے ان کے لیے، جو وزراء ہوں گے، جو گورنر ہوں گے، جو عمراء ہوں گے، ان کے لیے بہت سخت ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام. تو جو اگر تصور کرنا چاہتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی، تو اسے چاہیے کہ تاریخ میں جا کر مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا مطالعہ کرے، تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب امام حکومت قائم کریں گے، ہمیں ناصران میں شامل ہونا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح تیار کرنا ہے نا کہ جیسا امام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے بار بار اکثر مجالس میں یہ متوجہ کرتی رہتی ہوں کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. ہمیں تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ جو 114 جو صورتیں ہمیں ان کے نام بھی نہیں پتا ہوں گے، اتنی ساری ایسی مومنات ہوں گی کہ جن سے اگر پوچھا جائے کہ اس صورتوں کے صرف ساری صورتوں کے نام کیا ہیں، تو ہمیں نام بھی یاد نہیں ہوتے. تو پھر کجا کے قرآن کریم میں لکھا کیا ہے جو کہ گائیڈ لائن ہے، اور سب سے پہلے یہی کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، مومنین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت کی کتاب ہے، ہم اسے کھولتے نہیں. جب امام زمانہ علیہ السلام حکومت قائم کریں گے تو وہ قرآن کی حکومت ہوگی.
قرآن کے مطابق وہ حکومت قائم ہوگی تو ہم اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ ہم ابھی تو الجل پکار رہے ہیں، اور اس وقت جب امام آئیں گے اور حکومت قائم کریں گے اور قرآن کے مطابق وہ حکومت ہوگی تو ہم تو حیران ہو کے کہہ رہے ہوں گے مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم نے قرآن کو سمجھ کے جب پڑھا ہی نہیں ہوگا تو ہمیں کیا پتا ہوگا کہ مولا جو حکومت یہ جو نظام قائم کر رہے ہیں تو جو قرآن کے مطابق ہے، اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہم تو حیران ہو گئے۔ اسی طرح اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ہم عمل کی منزل پر نہیں آئیں گے تو آج کے عزادار تو ہوں گے لیکن امام کے انصار میں شامل نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ آج کا غافل عزادار کل امام زمانہ علیہ السلام کا مخالف بنے گا۔ اس لیے اگر ہم عزادار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہوشیار ہونا ہوگا، ہمیں دشمن کی چالوں کو پہچاننا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت زمانہ جا کہاں رہا ہے، ہمیں کس طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو اگر توجہ کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اور کرنٹ افیئر سے باخبر ہو کر اور شریعت کے، قرآن کے اور اہل بیت کی تعلیمات کے اکارڈنگ ہم اپنی زندگی گزاریں گے تب ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم انصار امام میں شامل ہو سکیں۔ ایک درود پڑھ لیجیے محمد ایمان یک زبان نعرہ جی مولا سلامت رکھے۔ حیدری یا علی یا علی اولاد علی توفیق صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی سلامت رہیں، مولا سلامت رکھیں، یا علی مدد کہنے والوں کو اور آپ کی نسلوں میں اس فرش اعظم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ تو حضران امام، جیسے میں نے کہا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت، خدا کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بہت جلد وہ زمانہ دیکھیں، تو جو دیکھنا چاہتا ہے، جو تصور کرنا چاہتا ہے، وہ امیر المومنین کی حکومت کا مطالعہ کرے۔ اور اس سلسلے میں امام زمانہ علیہ السلام کی توقیع موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں اسیر و بسیرتی جدی علی ابن ابی طالب، کہ میں اپنے جد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گا۔ اور اس کے بعد روایت کے ایک اور کیا الفاظ ملتے ہیں ہمیں، لبسا لباسا علیون، کہ وہ جو لباس بے تن کریں گے، جو پیرہن پہنیں گے، وہ علی جیسا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زاہدانہ زندگی گزاریں گے۔ اور اس کے بعد اسارا بسیرت ہی، کہ حکومتی روش میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جد علی ابن ابی طالب کی سیرت کو اپناؤں گا۔ تو یعنی سمجھ میں کیا آتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت آئینہ ہوگی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت۔ تو پھر اگر آپ چاہتی ہیں کہ مولا امیر المومنین کی حکومت کا مطالعہ کریں تو کہ تاریخ میں کہ کیسی حکومت کی ہے مولا نے، تو کتاب موجود ہے سیرت امیر المومنین، اور جو اس نے لکھی ہے مفتی جعفر حسین نے۔ کتنا بڑا نام ہے مفتی جعفر حسین کہ تحقیق کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا اور اتنا خوبصورت، اتنا بہترین ترجمہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ علی نے اردو میں ہی خطاب کیا ہوگا، اتنا خوبصورت ترجمہ۔ تو ان کی کتاب موجود ہے، اور اب تو کوئی یہ بہانے بھی نہیں ہو سکتے نا کہ ہمارے پاس کتاب خریدنے کے پیسے نہیں تھے، ہم جاتے کیسے، ہم جا نہیں سکتے تھے۔ ہاتھوں میں موبائل ہیں، پی ڈی ایف کی کتابیں موجود ہیں، کھولیے اور پڑھیے، کیونکہ یہ جو آخری زمانہ ہے نا، اس میں دیکھیے جیسے منتظرین امام کی بہت صفات بیان کی ہے، ان کا بہت مرتبہ ہے، بہت مقام ہے، ان کا منزلت ہے، فضیلت ہے، ان کا امتحان بھی بڑا سخت ہوگا۔ آج جو ہم اس دور میں ہیں نا، ہم روز محشر ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ہم یہ ایکسکیوز نہیں دے سکیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ لفظ آج کے دور کا مسلمان، آج کے دور کا عزادار روز محشر یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار عالم کے سامنے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھ تک تو پہنچے ہی نہیں تھا۔ اللہ کہے گا ہاتھوں میں موبائل فون تو دیا تھا، کھولتے اور پڑھ لیتے، ساری چیزیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک بھی دیکھنی ہے، ساری ویڈیوز دیکھنی ہے، فیس بک، انسٹا، سب کچھ آج ہر بزرگ کو بھی استعمال کرنا آ گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں آتا ہے، تو جب اتنا آتا ہے تو پھر گوگل پہ جا کر کتابیں بھی کھول کر پڑھ سکتے ہیں نا۔ تو اگر شوقین ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں
کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی. خدا کرے کہ ہم وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, اور اگر جا چکے ہو دنیا سے تو ہمیں قبروں سے اٹھایا جائے امام کے انصار میں شامل ہونے کے لیے. الہی آمین. پروردگار ہم اس دعا کو اس بارگاہ میں ضرور قبول کرنا کہ ہم سب جو فرش اعضاء پر موجود ہیں امام کے انصار میں شامل ہو جائیں. دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر ہدیہ صلوات. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. محمد وآل محمد پر خلوص گلدستہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پہلی مرتبہ یہاں اس مجمع سے خطاب ہے, لیکن دل خوش ہو جاتا ہے جب آپ لوگ درود پڑھتے ہیں, اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. ورنہ ممبروں سے یہ کہنا پڑتا ہے اہل ممبران کو کہ بیدار ہو کر درود پڑھیے. تو یہاں میرا دل خوش ہوتا ہے جب آپ لوگ صلوات پڑھتے ہیں اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ پہچان کر کے جن کے لیے حق ہے اس طرح پڑھنے کا, کہ جو اتنا بلند مرتبہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایسی ہی بلند صلوات ہونی چاہیے نا. محمد بلند صلوات. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. برائے امام بس اسی نہج البلاغہ کے خط کی طرف آ جاتی ہوں کہ جو مولا لکھ رہے ہیں گورنر کو, بصرہ کے گورنر کو, عثمان ابن حنیف کو لکھ رہے ہیں اور اس میں سخت تنبیہ کر رہے ہیں. طویل خط ہے, چاہیں تو آپ نہج البلاغہ کھول کے پڑھیے گا. بس مختصر سے اس خط کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ جس میں مولا یہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں اور ہم شیعوں کو بھی مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ الا وان لکل ماموم اماما مقتدی بھی ویستضی بنور علم. کیا فرما رہے ہیں مولا کہ خبردار جان لو, خبردار یہ جان لو کہ ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے, ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا, یا تو انسان یا تو امام ہوگا یا معموم ہوگا, یعنی یا امام کی منزل پر ہوگا یا معموم کی منزل پر ہوگا, اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے پھر مخاطب کر کے اسی لیے کہہ رہے ہیں وَيَسْتَزْئِ بِنُورِ عَلْمٍ, تو اس کے علم نور سے استفادہ حاصل کریں. اور پھر عثمان بن حنیف کو مخاطب کر کے اپنی جانب اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے عثمان بن حنیف, کیا تیرا امام ایسا نہیں ہے کہ جو صرف 2 کپڑوں پر اکتفا کرتا ہے؟ کیا تیرا امام ایسا نہیں ہے کہ جو سارے دن میں صرف 2 روٹیاں استعمال کرتا ہے؟ تو امام عثمان بن حنیف کو جو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام شیعہ جو قیامت تک آنے والے وہ شیعہ کہ جو بھی اقتدار پر آئے, جو بھی حکمران کا عہدہ جنہیں بھی ملے گا, سب مخاطب ہیں. صرف عثمان بن حنیف مخاطب نہیں ہے, سب سے مولا مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حکمران کو, حاکم کو, گورنر کو, وزراء کو, جو یہ ہمارے یہاں ایم این اے ایم پی اے کی ہم دیکھتے ہیں نا پروٹوکول کیا عالم ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں, تو مولا فرما رہے ہیں کہ جو عادل حکمران ہوتا ہے وہ اپنے پارٹی کے کارکنان یا اپنے جو حکومت کے جو ارکان ہوتے ہیں, جو وزراء ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بہت سخت ہوتا ہے. اور جو حاکم ہوتا ہے اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایک غریب سے غریب جو بھی عوام میں جو شخص موجود ہو وہ حاکم کی زندگی کو یہ دیکھ کر سوچے کہ اگر میری زندگی میں شان و شوکت نہیں ہے تو کیا ہوا, میرا حاکم بھی تو ایسی زندگی گزارتا ہے. تو مولا یہ سکھا رہے ہیں حکومت کرنا. اور ہمارے یہاں کیا عالم ہے کہ جو پارٹی کے کارکنان ہوتے ہیں, جو وزراء ہوتے ہیں, ان کو تو نوازا جا رہا ہوتا ہے, اور جو عوام ہوتے ہیں, جو غریب ہوتے ہیں, جو مسکین ہوتے ہیں, ان پر ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے, ان کو محروم رکھا جا رہا ہوتا ہے. تو امام تو ہمیں طرز زندگی سکھا رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. اور یقیناً اگر واقعاً ایسا ہو جائے, اگر ہم, کیونکہ ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ علم ہوتا ہے نہ عمل کی منزل پر آتے ہیں. معرفت کے لیے سب سے پہلی سیڑھی تو علم ہی ہے نا. جب علم ہوگا تو پھر آگے کی سیڑھیاں چڑھیں گی. تو یقیناً اگر ہم علم حاصل کرنے کے بعد عمل کی اس منزل پر آئیں
اور ایسے حاکم اقتدار میں آئیں تو پھر تو کرپشن سے پاک معاشرہ ہوگا. کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیے کہ یہ جو الیکشن جیتنے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں کہ تجھے پتہ ہوتا ہے اس سے ڈبل ٹرپل واپس آئے گا. تو اگر یہ پتہ ہو کہ عبادت کے لیے اس منصب پر آ رہے ہیں, خدمت کے لیے اس منصب پر آ رہے ہیں, تو پھر یقیناً پھر یہ سوچ کر آئیں گے نا کہ عبادت کے لیے آ رہے ہیں, کرپشن کرنے نہیں آ رہے, مولا کی طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, مولا کی طرز حکومت کو دیکھتے ہوئے حکومت کرنی ہے. تو پھر ہمارے انداز مختلف ہوں گے. اور یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں کہ یہ بس یہ ممکن نہیں ہے. ایران میں دیکھیے یہ حکومت کے نظر نہیں آتی, وہ بھی تو اسی کائنات کا, اسی زمین کا یہ قصہ ہے نا. وہاں یہ حکومت نظر آتی ہے. کتنی مرتبہ وہ تصویر وائرل ہوئی, آپ نے دیکھی ہوگی وہاں کے صدر احمدی نژاد کی کہ وہ قالین پر زمین پر لیٹا سو رہا ہے نا. ہمارے یہاں کے حکمران سو سکتے ہیں ایسے؟ ان کو تو جانوں کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی مار دے گا, تو اس لیے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جو ایسا طرز حکومت اپناتے ہیں, آپ دیکھیے کہ ان کے حکمرانوں کے چہرے پر وہ نور, وہ طمانینت, وہ اطمینان ہوتا ہے, وہ سکون نظر آتا ہے جو ہمارے یہاں کے علماء کے چہروں پر بھی نظر نہیں آتا. تو یقیناً جب ہم مولائے کائنات امیر المومنین اور امام زمانہ علیہ السلام کی زندگیوں کو, ان کی طرز حکومت کو ہم پڑھیں گے اور ان کو اپنائیں گے تو ہمارے چہروں پر بھی یہی نور اور یہی اطمینان نظر آئے گا. اور خدا کرے کہ ہم اس عمل کی منزل پر آ جائیں اور اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. تو عزیزان امام, یہ جو مولا یہ فرما رہے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں عثمان بن حنیف سے کہ مجھے پتا ہے کہ تم ویسی زندگی نہیں گزار سکتے کہ جیسی میں گزارتا ہوں, مگر وہی جو کل بھی میں نے کہا تھا نا کہ ہم سے اہل بیت وہ تقاضا بھی نہیں کرتے, وہ زندگی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے کہ جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے, مگر ہماری شخصیت میں, ہمارے کردار میں کچھ جھلک تو نظر آئے, کچھ تو نظر آئے. اور مولا اسی لیے فرماتے ہیں کہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کرو اگر چاہتے ہو کہ نصرت امام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو 4 صفات مولا کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے میری جیسی زندگی نہیں گزار سکتے, مگر یہ 4 صفات اگر انصار امام میں شامل ہونا چاہتے ہو, اہل انتظار میں, واقعاً جو اہل انتظار ہیں اس میں شامل ہونا چاہتے ہو, تو اپنے اندر 4 صفات کو شامل کرو. کون سی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں وَلَكِنْ أَعِنُونِي بِوَرَاءٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ. یہ 4 صفات مولا نے بتائی کہ اب میں ان چاروں کی, ابھی آپ سے ظاہر ہے آپ کے لیے تھوڑے سے انون الفاظ ہیں ورڈ سے, تو میں ان کی تشریح مختصر کر کے کروں گی کہ مولا فرما رہے کہ ان 4 صفات کو. پہلی صفت کیا فرمائی مولا نے کہ بے ورائیں. ورا کسے کہتے ہیں؟ ورا کا مطلب ہے حرام سے بچنا, اور اس طرح بچنا کہ اس حرام سے بھی کہ جس میں شبہ حرام ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ حرام سے بچنا, اور ایک اس حرام سے بھی بچنا کہ جس میں ہلکا سے شائبہ بھی ہو, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا. تو جو عام لوگ ہیں نا, ان کو تقویٰ کی منزل پر بھی وہ ہوں تو یہ بھی ان کے لیے کافی ہے. لیکن مولا یہ خواہش کر رہے ہیں اپنے شیعوں سے, حکمرانوں سے, اپنے چاہنے والوں سے کہ تم اپنے اندر یہ ورا کی خصوصیت, یہ صفت پیدا کرو کہ اس حرام سے بھی بچنے کی کوشش کرو کہ جس میں شبہ بھی ہو حرام کا. یعنی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھیں کہ ہماری آنکھ بھی, جیسے اب بڑا آسان ہو گیا ہے نا, پہلے گناہ بھی انجام دینا مشکل ہوا کرتا تھا, غلط جگہوں پہ جانا پڑتا تھا. اب تو بڑا آسان ہے, ہاتھوں میں موبائل ہے, ممبر کے کچھ تقاضے ہوتے کھل کے نہیں بیان کر سکتی, لیکن بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. تو کیا فرما رہے ہیں کہ عام لوگ جو ہے وہ تقویٰ کی منزل پر بھی رہے, لیکن ہمارے یہاں مصیبت کیا ہے کہ اگر کوئی تقویٰ کی منزل پر بھی آنا چاہ رہا ہوتا ہے نا, تقویٰ کی منزل کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا. تو گناہ سے بچانا یعنی
پرہیزگاری کی زندگی گزارنا، تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو قرآن کے اکارڈنگ زندگی گزارنی اور اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے. تو فوراً کیا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے؟ اچھا وہ تو ملانی ہو گئی ہے، اچھا فلاں تو مولوی ہو گیا ہے. مطلب یہ ٹیگ لگا دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن اتنے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ پروردگار عالم کے لیے معزز تو بس وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بس وہی معزز ہے. اور ہمارے یہاں تقویٰ کی منزل پر جو کوشش بھی کرتے ہیں، کتنے گھروں میں تو میں جانتی ہوں کہ بزرگ روک دیتے ہیں بچیوں کو، حجاب کرنا چاہتی ہیں بزرگ روک رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ کے کہ اچھے رشتے نہیں آئیں گے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی میں ہوائی باتیں کر رہی ہوں، یہ ہوتا ہے. بلکہ بزرگ ہمارے یہاں، اور ممبروں سے بھی معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میرے سامنے بزرگ موجود ہیں، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو جن کے چاہنے والے ہیں ان کا دامن پکڑیں گے اور جنت میں چلیں گے. یہ کہا جاتا ہے. یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہی ہوں، ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں. تو اگر یہ روش ہم نے اپنا لی نا حضرت آنے میں، ہم ان کے چاہنے والے جو کریم ابن کریم ہیں، جو بے شک ہمارے گناہوں کو بخشوائیں گے، مگر وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں، شیعہ کی ڈیفینیشن بھی تو بتا رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ ہے کون. ہم اگر بائی برتھ شیعہ ہیں، یا ہم اپنے منہ سے کہتے رہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو ہم شیعہ نہیں ہو جائیں گے. ہم تو محب کی منزل پر بھی آ جائیں تو بہت بڑی بات. شیعہ تو بہت بڑی بات ہے. شیعہ تو وہ ہوگا کہ امام تو اور رسول تو بعد میں بخشوائیں گے، شیعہ کے پاس شفاعت کا حق ہوگا. جو حقیقی شیعہ ہوگا، وہ 40 مومنین کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. تو شیعہ کی منزل کو پہچانے تو صحیح. عمل کی منزل پر آنا ہے. اور ہمارے یہاں روک دیا جاتا ہے، ممبروں سے مفت میں جنت تقسیم کی جا رہی ہے کہ ہم تو جس گھر پہ بیٹھے ہیں تو جنت تو ہماری جاگیر ہے. جنت بے شک جاگیر ہے، مگر اسی وقت جب اپنے مقام کو پہچانا. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ فرش اعضاء پر موجود ہیں نا، آپ کی منزلت، آپ کا مقام اس سے بہت زیادہ ہے. مجھے نہیں پتا آپ کس کے پہلو میں بیوی بیٹھی ہوتی ہے، ممبر پہ بیٹھنے والے سے زیادہ ہے. لیکن میں ممبر پہ ہوں، میرا اگر آپ کی نظر میں مقام زیادہ ہے تو میری ذمہ داری بھی زیادہ ہے. جتنی بڑی سعادت ہوگی، جتنا بڑا منصب ہوگا، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا سخت حساب ہوتا ہے. تو یقیناً جب ہمیں اس منزل پر آنا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مولا علی کے شیعہ ہیں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچاننا ہوگا. تو تقویٰ وہ ہے منزل کہ جہاں ہر عام مومن کو بھی پہنچنا ہے، اور ورا وہ ہے کہ جہاں مولا کہہ رہے ہیں کہ جو حکمران ہیں، جو علماء ہیں، جو تبلیغ دین کرنے والے ہیں، کم از کم، اور جو ناصران امام میں شامل ہونے والے ہیں، ان کو ورا کی کیفیت کو اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرنا ہے. اور جب پوچھا گیا تھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا سے پوچھا کہ ناصران امام جو 313 مولا کے ناصر ہوں گے اور جو حقیقاً اہل انتظار ہوں گے، ان میں کیا صفات ہوں گی اور انہیں کیسا ہونا چاہیے. تو مولا نے یہی جواب دیا تھا کہ جو انصار امام ہوں گے، جو ناصرین امام ہوں گے، جو حقیقی منتظرین ہوں گے، ان میں ورا کی کیفیت ہوگی، وہ صاحب ورا ہوں گے، اور انہیں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اندر ورا کی صفت کو پیدا کرے. اور دوسرے مولا نے کہا کہ ان کے اندر حسن اخلاق ہوگا، یعنی ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ناصرین امام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اخلاق کو بھی کریں. تو یہ صفات بتائی جا رہی ہے. کہ دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت جو میں نے ابھی بتائی آپ کو کہ مولا نے کہا 4 صفت ہے نا، تو دوسری کیا ہے؟ وہ اجتہاد. اب یہاں جو اجتہاد کا جو لفظ آیا ہے نا، یہ لغوی معنی میں ہے، اصلاحی معنی میں نہیں. یعنی کوشش، ہمیں کوشش کرنی ہے. اور کس چیز کی کوشش کرنی ہے؟ کہ ہمارا آج جو ہے وہ گزرے ہوئے کل سے بہتر. اس لیے کہ ہر معصوم کا قول ہے کہ اگر تمہارا آج تمہارے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے. لیکن کتنی غور کرنے کی بات ہے نا کہ مولا فرما رہے ہیں ہلاکت ہے، یعنی جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے تو وہ ہلاک ہوا. تو یہاں ہمیں اپنا احتساب کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے نا، کیونکہ جیسے جیسے اگر ہماری عمر بڑھ رہی ہے، ہمارے تجربات بڑھ رہے ہیں،
تو پھر ہماری خوبیاں بھی بڑھنی چاہیے، اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ کہ جیسے جیسے ہماری عمر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارا آج تمہاری کل سے بہتر نہیں ہوا تو تمہاری زندگی خسارے کی زندگی ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے مولا کے اقوال ہیں، اگر انہیں ہم سمجھ کے پڑھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو نہ دنیا میں ہمارے لیے خسارہ ہے اور نہ آخرت میں تو خسارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر آپ کسی تاجر سے بھی پوچھیں نا، کسی بزنس مین سے، کسی دکاندار سے پوچھیں کہ جو آج تمہاری کمائی ہے وہ کل بھی کیا یہی کمائی تھی، جو کل تھی وہی آج بھی کمائی ہے، اور اگر ایسا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر میرا کاروبار گھاٹے میں ہے۔ یعنی اگر پروفٹ سیم ہے، جو کل تھا وہی آج پروفٹ ہے، تو وہ دکاندار بھی یہی کہے گا نا کہ ہاں میں خسارے میں ہوں، میرا کاروبار گھاٹے میں جا رہا ہے، یہ نفع کا کاروبار نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو جب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پروفٹ بھی بڑھنا چاہیے نا۔ تو وہ ایک عام سا تاجر اور دکاندار بھی اس فلسفے کو سمجھ جائے گا کہ ہاں اگر پروفٹ سیم ہے اور اس میں اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں گھاٹے میں ہوں۔ تو یقیناً ہماری جو مادی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، دنیاوی آسائشیں ہیں، اگر ان میں پروردگار عالم کی جانب سے اضافہ ہو رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آج چھوٹا گھر تھا، بڑا گھر آ گیا، ایک گاڑی تھی، 2 گاڑیاں آ گئیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، جب یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، جب مادی چیزیں بڑھ رہی ہیں اور اگر اس کے ساتھ مانوی اور روحانی بلندی حاصل نہیں ہو رہی، مانوی ترقی نہیں ہو رہی، نفس بلند نہیں ہو رہا، روحانی ترقی نہیں کر رہے، کمال بلندی پر نہیں پہنچ رہے، تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر مادی چیزیں تو مل رہی ہیں، روحانی ترقی نہیں ہو رہی، اور جو روحانی اور مانوی بلندی ہے نا، اگر وہ حاصل کرنی ہے تو کہاں آنا ہوگا؟ ان کے در پر آنا ہوگا کہ جو اس کمال بلندی پر نظر آتی ہیں کہ جن کے سامنے ساری بلندیاں ہیچ نظر آتی ہیں، اور وہ ذات باد نبی ایک ہی ذات نظر آتی ہے، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات محمد وآل محمد وأجل فرجهم، وہ علی کہ جس کے نام کے معنی ہی بلندی تھی۔ اسی لیے تو کہتی ہوں کہ علی کا نام بھی علی، علی کا کام بھی علی، علی کا مقام بھی علی، علی کا مزاج بھی علی، علی کی معراج بھی علی، علی کی گفتگو بھی علی، علی کی جستجو بھی علی، علی کا معیار بھی علی، علی کا کردار بھی علی، علی کی گفتار بھی علی، علی کی تلوار بھی علی، علی کی مسجد بھی علی، علی کا منبر بھی علی، علی کی مسند بھی علی، علی کے محضر بھی علی، علی کا قلندر بھی علی، علی کا نبی بھی علی، اور علی کا خدا بھی علی۔ درود پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو امام دیکھیے، مولا کا ایک قول تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہاں اگر ہمارا گزرا ہوا دن جو ہے وہ آج کا دن جو ہے وہ گزرے ہوئے دن جیسا ہی ہے تو یقیناً ہم خسارے میں ہیں۔ تو یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے ساتھی امام اس سے بھی آگے کی ایک منزل بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے گزرے ہوئے دن سے تمہارا آج کا دن اگر بدتر ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ایک جیسا ہے تو ہم ہلاکت میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور اگر آج کا دن گزرے ہوئے دن سے بدتر ہو گیا، یعنی اس سے زیادہ میرے گناہوں میں خدا نخواستہ اضافہ ہو گیا، تو مولا پھر کیا منزل بیان کر رہے ہیں؟ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت برستی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، انسان کبھی کبھی ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہ انسان جو لشکر یزید میں تھے وہ جانوروں سے بھی بدتر نظر آئے، کیونکہ جانوروں کو بھی معرفت ہوتی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جانوروں کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو نہیں بھیجا ہدایت کے لیے، ان کے لیے نبی اور اوصیاء نہیں آئے، ان کے لیے آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی،
انسانوں کے لیے پروردگار عالم نے اتنے ہادی بھیجے، اتنے پیغمبر بھیجے، ان کے لاکھوں اوصیاء بھیجے، کتب آسمانی کو نازل کیا، اور پھر یہ تو ظاہری ہدایت کرنے والے تھے، ایک نبی کو ہمارے باطن میں بھی تو مبعوث کیا نا، کہ جسے عقل کہتے ہیں۔ ہدایت کرنے والے کو نبی کہتے ہیں نا، کہ جو ہدایت کرتا ہے، جو ہادی ہوتا ہے، تو اللہ نے ایک نبی ہمارے باطن میں بھی تو رکھا ہے نا، کہ جسے عقل کہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں تو فقہ جعفریہ میں، باقی مکتب فکر میں عقل پر گفتگو ہی نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں تو اصول کافی کا پہلا باب ہی عقل کے چیپٹر سے شروع ہوتا ہے نا۔ تو عقل کی تو وہ اہمیت ہے کہ اللہ نے اسے ہمارے باطن میں رکھا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ تو انسان کے لیے تو اللہ نے اتنی ہدایتیں، اتنی آسمانی کتابیں اور اتنے ذرائع اور اتنے ریسورسز رکھے، اس کے باوجود جانوروں کے لیے نہیں رکھے، اس کے باوجود جانور وہ سرکشی کرتے نظر نہیں آتے ہیں جتنا سرکش انسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب انسان جب پستی میں جاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت تھی، اور پھر تیسری صفت آپ کے سامنے جلدی سے بیان کروں کہ تیسری کیا ہے؟ عفتن۔ عفت کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو کہتے ہیں نا۔ لیکن تقویٰ کے معنی بھی پاکیزگی کے ہیں اور عفت کے معنی بھی پاکیزگی، لیکن دقیق سا اس میں فرق نظر آتے ہیں۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ظاہری گناہ ہے نا، جیسے مثال کے طور پر نامحرم کو دیکھنا، نامحرم سے ہاتھ ملانا، نامحرم کے ساتھ تعلق رکھنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے جو بھی گناہ کبیرہ، جو بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہیں، جو خارج کے گناہ ہیں نا، وہ جب ہم اس سے بچتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم تقویٰ کی منزل پائیں۔ جو ہمارے اندر کی دنیا ہے، جو خیالات کی دنیا ہے، جو باطن کی دنیا ہے، جب میں اسے پاک کرتی ہوں تو وہ عفت کی منزل ہے۔ اور ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ دنیا ہمارا ظاہر دیکھتی ہے، خدا باطن دیکھتا ہے۔ آپ اس وقت جو میرا ظاہر ہے اس کو دیکھ رہی ہیں، جو میرے اندر خیالات چل رہے ہیں ان سے تو کوئی واقف نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ باطن کی پاکیزگی ہے۔ تو عفت کی جو منزل ہے وہ تقویٰ سے زیادہ مشکل ہے، تقویٰ سے زیادہ سخت ہے، وہاں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو صفات بیان کر رہے ہیں مولا، تو اس میں یہ تیسری صفت جو کیا ہے؟ یہ عفت ہے۔ تو اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ خدا باطن سے واقف ہوتا ہے۔ تو عفت کے بعد پھر جب چوتھی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ سدادن۔ سداد کیا ہے؟ سداد ہے کہ کسی نیک عمل کو اختیار کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہنا۔ بڑا آسان ہوتا ہے کوئی نیک عمل اختیار کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچیاں بڑے ذوق و شوق سے حجاب شروع کرتی ہیں۔ بچیاں کیا، کافی بزرگ خواتین بھی جب مجالس میں فرش اعضاء پر ہوتی ہے نا تو دلوں میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اور یہ ہم تہیہ کر لیتے ہیں اب ہم ایام اعضاء کے بعد بھی حجاب نہیں اتاریں گے، ہم اسی طرح رہیں گے، محرم اور نا محرم کا فرق، یہ سب کچھ ہمیں شکر الحمدللہ فرش اعضاء کا اعجاز ہے کہ دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان ظاہر ہے ہمیں ہدف سے ہٹانے میں تو لگا ہوا ہے نا، شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو ہدف ہم نے، جو گول سیٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس سے ہمیں ہٹا دے اور ہمیں پھر دھکیل دے پیچھے کی طرف۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی، استقامت، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ یعنی حجاب اگر میں نے شروع کیا تو پھر میں استقامت کے ساتھ اس پر مجھے قائم رہنا ہے۔ یا آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کتنی طویل نمازیں کبھی تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں نا، ہم بھی اسی طرح کے انسان ہیں ظاہر ہے، کہ کبھی تہجد بھی اور ساری نمازیں اور تعقیبات اتنی لمبی اور کبھی واجب نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی لوگوں سے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ چھوٹا عمل کرو، کم عمل کرو، خلوص نیت کے ساتھ کرو، لیکن استقامت کے ساتھ، متواتر کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہ آج بہت بڑے بڑے اعمال کر لیے، سب کچھ کر لیے، اتنے جوش آ گیا اور اس کے بعد کل پھر واپس اسی اس پہ آ گئے۔ تو یہ شیطان ہمیں ہدف سے ہٹا دیتا ہے۔ جو مشکل اہداف ہم مقرر کرتے ہیں نا اس پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے، ہمیشہ، کیونکہ جب ہم اسٹیپ کر کے جب اوپر چڑھتے ہیں نا تو ہم منہ کے بل زمین پر نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہم ہوا میں چھلانگ ماریں گے تو ہم منہ کے بل زمین پر گریں گے نا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ موضوع کو سمیٹوں گی کہ یہ جو مولا نے 4 صفات بتائی ہیں
ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کرے اس فرش ازا کے صدقے، اس کے اعزاز کے صدقے پروردگار عالم ہم میں وہ کوالٹی، وہ صلاحیت پیدا کرے کہ ہم یہ چاروں صفات اپنے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ناصران امام میں حقیقی جو اہل انتظار ہیں ان میں ہمارا شمار ہو، مولا کے سچے خدمت گزاروں میں، ناصرین میں ہم شامل ہو جائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات کریں۔ بس رضان امام بہت طویل ہو گئی آج مجلس، اور کچھ موضوع بھی ایسے ہوتے ہیں اور کچھ آپ لوگوں کی جب توجہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، آپ کا ذوق سماع دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ معذرت چاہتی ہوں، بس موضوع کو میں نے سمیٹ دیا۔ عزاداران امام، آپ جانتی ہیں کہ آپ اس کریم ابن کریم کے در پر اس وقت موجود ہیں کہ جو اپنے عزاداروں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ حسین اپنے عزاداروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، بس یہ بہت چھوٹا سا واقعہ کہ جس سے آپ کو اپنی منزلت کا احساس ہوگا کہ آپ حسین کی عزادار ہیں تو کیا مقام ہے آپ کا۔ اور اس کے بعد بس میں مسائل سے متصل ہو جاؤں۔ یہ بھی تاریخ نیشا پور سے یہ واقعہ پڑھی ہوں کہ ایک خطا کار عورت کا واقعہ ہے۔ یہ واقعات یقیناً کتابوں میں اسی لیے درج کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ہر سال ممبروں سے دہرائیں اور ہمارے ایمان میں تازگی اور ہم اپنے مقام کو پہچان کر عمل کی منزل پر آ جائیں۔ ایک خطا کار گناہ گار عورت کا واقعہ ہے یہ کہ جو ایک بہت برا فعل انجام دیتی، ظاہر ہے کہ ممبر کے تقاضے کی وجہ سے اس کا پیشہ نہیں بتا رہی، لیکن ظاہر ہے کہ غلط کام انجام دے کر رات بھر، اور اس کے بعد وہ صبح اپنے گھر واپس آ رہی تھی، اور جب گھر واپس آ رہی ہے تو یہی ایام تھے، یہی عشرۂ اول تھا، ایام ازا تھے، اور جب گزر رہی تھی راستے سے اپنے گھر جانے کے لیے تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک جگہ مجلس حسین برپا ہے، مجلس حسین ہو رہی ہے، اور باہر عزاداروں کے لیے تبرک تیار ہو رہا ہے، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں۔ تو چلتے چلتے بس اس کی نظر پڑی کہ ایک دیگ کے نیچے آگ بجھ گئی ہے۔ اب جو برابر میں جو دیگ جس کے نیچے آگ جلی ہوئی تھی، اس عورت نے بس صرف اتنا کیا کہ اس کے نیچے سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس دیگ کے نیچے رکھ دی، تو جو باقی لکڑیاں جن کی آگ بجھ چکی تھی وہ جل گئی، اور وہ پھر بس وہ یہ چھوٹا سا عمل کر کے اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور جا کے سو گئی۔ عزاداران امام جب وہ سوئی ہے نا، اس نے پتہ ہے عالم خواب میں کیا دیکھا؟ عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ روزے میں شب اور فرشتے اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آواز آتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تلک گناہوں میں ملوث ہے۔ تو آواز آتی ہے، میں حسین ابن علی کہہ رہا ہوں، یہ جنت کا پروانہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ عزاداران امام، وہ عورت پلٹ کر دیکھتی ہے میرے کریم ابن کریم مولا کی طرف۔ مولا کہتے ہیں کہ اس کا مجھ پر ایک احسان ہے، میں اس لیے اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ مولا کے قدموں میں گر جاتی ہے اور کہتی ہے، مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ واقعاً کریم ابن کریم مولا، آپ نے میرے گناہوں کو بخشوا دیا، آپ نے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا۔ مولا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے در سے وہ تقسیم ہوتا ہے کہ جس کا لوگ گمان نہیں کرتے، مگر مولا یہ کیسا جملہ کہتے ہیں کہ آپ پر میں نے احسان کیا ہے؟ تو مولا نے پتہ ہے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ تجھے یاد نہیں ہے مگر میں احسان بھولتا نہیں ہوں۔ تو ایک مرتبہ رات کو فعل بد کر کے واپس جا رہی تھی اور میرے عزاداروں کے لیے تبرک تیار ہو رہا ہے۔ عزادار تو عزاداروں کے لیے تیار ہونے والا تبرک۔ عزاداران امام تصور کیجئے کہ مولا کہتے ہیں کہ تو نے میرے عزاداروں کے لیے تیار ہونے والا تبرک خراب ہونے سے بچا لیا، یہ اس کا صلہ ہے، تو نے مجھ پر احسان کیا۔ تو عزاداران امام، بس آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئی، کیونکہ آپ نے پہچان لیا اپنے مقام کو کہ ہم کتنا بھی شکر کے سجدے کریں کہ ہم کس در سے وابستہ ہیں۔ وہ جوانان جنت کا سردار اتنی سی اس نیکی پر کہ جو حسین کے عزاداروں کے تبرک کو بچانے کے لیے اس نے کی۔ حسین جنت کا پروانہ عطا کر رہے ہیں، تو اگر ہم
خلوص نیت کے ساتھ حسین کے چاہنے والے اگر عمل کی منزل پر آ جائیں تو حسین کیا عطا نہ کرے. وہ تو مالک ہیں, وہ تو بادشاہ ہیں. عزاداران امام, بس یہ وہ ایام ہیں کہ جو بڑی تیزی سے, اب 4 محرم ہو گئی ہے نا, بہت تیزی سے یہ ایام گزریں گے, اور ہمیشہ کی طرح, ہر سال کی طرح ہم دل میں وہی حسرت لیے رہیں گے کہ مولا جس طرح ان ایام میں گریہ کرنا چاہتے تھے, جو گریے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا. عزاداران امام, آج اس کا ماتم ہے, اس کا پرسہ پیش کرنا ہے کہ جس کا پرسہ کم پیش کیا جاتا ہے. صاحب ازا کی خواہش تھی کہ جناب قاسم کا پرسہ تو پیش کیا جاتا ہے, مگر حسن کے اس یتیم لال کا پرسہ نہیں پیش کیا جاتا کہ جو اس وقت یتیم ہو گیا کہ جب اس نے اپنے بابا کو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا. عزاداران امام, جناب عبداللہ امام حسن کی شہادت کے بعد ان کی ولادت ہوئی, انہوں نے تو اپنے بابا کو دیکھا بھی نہیں, وہ تو اس وقت یتیم ہو گئے جب شکم مادر میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جب شہادت کا وقت تھا نا, جب امام حسن کا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے, تو اس وقت قاسم ساتھ کھڑے رو رہے تھے. کیا کہا تھا امام حسن نے جناب قاسم سے, کیا کہا تھا؟ قاسم مت رو میرا بیٹا, حسین زندہ ہے, حسین کبھی تمہیں یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گا, حسین کے ہوتے ہوئے کیوں رو رہے ہو. حسین کے حوالے کیا تھا. اور جانتی ہیں, یہ جو عبداللہ بن حسن ہے نا, انہیں تو پالا ہی حسین نے, چچا بن کے نہیں پالا تھا, باپ بن کر پالا تھا. قاسم کو تو حسن نے سپرد کیا تھا حسین کی, لیکن عبداللہ کو تو حسین نے پالا ہی اپنی آغوش میں. اور کتنا عشق کرتے تھے جناب عبداللہ. آج قاسم کا پرسہ تو ہم 7 محرم کو دیں گے, لیکن ام فروا کو, لیکن آج عبداللہ بن حسن کا پرسہ بھی اسی طرح پیش کیجیے گا عزاداران امام, کہ جس طرح ان کا پرسہ پیش کرنے کا حق ہے, کیونکہ حسین کا بہت بڑا عاشق ہے. یہ اتنا حسین سے عشق کرتے تھے کہ جہاں جہاں حسین قدم رکھتے تھے نا, ان کے قدموں کے نشان پر عبداللہ پیر رکھ کر چلا کرتے تھے. اسی لیے حسین صغرا کو تو مدینہ چھوڑ آئے تھے, مگر عبداللہ کو مدینہ چھوڑ کر نہیں آئے تھے. عبداللہ کو اپنے ساتھ کربلا میں لے کر آئے ہیں. عزاداران امام, جب یہ چھوٹا سا بچہ 10 سال عمر ہے جناب عبداللہ کی کربلا میں, تو عزاداران امام جب صبح سے یہ بچہ منظر دیکھ رہا تھا نا, کہ ایک پہلے اصحاب کو جاتے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے اصحاب جا رہے ہیں, حسین کی خدمت میں آ کر اجازت طلب کر رہے ہیں, پھر میدان میں جاتے ہیں واپس نہیں آتے, پھر عزیز و اقربا جانا شروع ہوئے, دیکھے جا رہے ہیں مسلسل کہ حسین کبھی اپنے بھائیوں کو اجازت دے رہے ہیں, کبھی اپنے بیٹوں کو اجازت دے رہے ہیں. یہ عبداللہ جو 10 سال کا بچہ ہے, یہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ صبح عاشور سے لے کے دوپہر تک مسلسل کبھی اونو محمد کا لاشا آ رہا ہے, کبھی علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے, کبھی قاسم کا گٹری میں بندھا ہوا قاسم کے ٹکڑے خیمے میں آ رہے ہیں, لاش کے ٹکڑے دیکھ رہا ہے بھائی کے, اور کبھی یہی بچہ دیکھ رہا ہے کہ عباس کے کٹے ہوئے بازو, ارے عباس کا علم خیمے میں آ رہا ہے. عزاداران امام, مسلسل یہ بچہ جنازے دیکھ رہا ہے, مگر اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب اسی بچے نے وہ سخت منظر دیکھا ہوگا کہ جس حسین سے عشق کرتا تھا, ارے جسے کبھی چچا نہیں سمجھا, جسے ہمیشہ باپ سمجھا, ارے یتیمی کا داغ تو اس وقت ملا تھا نا کہ جس وقت شکم مادر میں تھا, ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو یتیم ہوتا دیکھ رہا ہے. اسے پتا ہے کہ جو بھی کرنے سے میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا, بس جنازہ واپس آتا ہے. جب حسین کو جاتا دیکھا ہوگا, ارے عبداللہ کے دل میں کیا گزری ہوگی. اجرکم اللہ, بیوی آپ کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزاداران امام, جب عبداللہ نے دیکھا کہ حسین میدان کی طرف گئے, دیکھ رہا ہے معصوم بچہ کھڑا ہوا, اور اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب حسین زین سے زمین پر آئے. عزاداران امام, یہ بچہ دیکھ رہا تھا حسین کا گھوڑا دانتوں سے تیروں کو نکال رہا ہے. عزاداران امام, ارے جب اس بچے نے دیکھا ایک شقی ہاتھ میں تلوار لیے
की हैबत से न डरो, हुसैन के जलाल से न डरो। अज़ादारान इमाम, जब मेरा मौला ज़ीन से जमीन पर आया था ना, उस वक्त भी हुसैन की हैबत ऐसी थी, हुसैन का जलाल ऐसा था कि दुश्मन करीब आते हुए डरता था। उमर इब्ने साद ने ललकार कर कहा, जाओ और जाकर सर कलम करो, मार्का करबला को खत्म करो। और एक शकी हाथ में तलवार लिए जब आगे बढ़ रहा था, यही बच्चा जो दरिया खैमा से देख रहा था, माँ का हाथ छुड़ा कर भागता है, ये कहता हुआ, हाय मेरा चचा। अरे ज़ैनबिया से देख रही है, कहती है रोको अब्दुल्ला को। अरे वो हाय मेरा चचा कहते हुए वो बच्चा भागता हुआ हुसैन के करीब पहुंचता है। अरे जाकर हुसैन के ऊपर गिर जाता है। अज़ादारान इमाम, अरे वो शकी हटाना चाहता है, हुसैन की गर्दन पर तलवार मारना चाहता है। यही अब्दुल्ला अपने नन्हे नन्हे हाथों को हुसैन के ऊपर रख देता है। अरे हुसैन पर तलवार चलने से पहले इस बच्चे के हाथों पर तलवार चली। अरे बाजू कट के जुदा हो गए। एक मरतबा आवाज बुलंद की, चचा। अरे हुसैन ने सीने से लगा लिया, अपनी आगोश में ले लिया। अज़ादारान इमाम, अरे जब हुसैन ने आगोश में लिया, हुसैन से पहले शकी ने हुसैन के सीने पर लेटे हुए 10 साल के अब्दुल्ला को तीर से शहीद कर दिया। अज़ादारान इमाम, अरे करबला का हर मुजाहिद मैदान करबला में जाकर लड़ा है, उसके बाद खाके करबला पर गिरा, उसके बाद शहादत का जाम नोश किया, मगर 2 कमसिन बच्चे। अरे हुसैन का लाल अली असगर, अरे हुसैन के हाथों पे जा बलम हुआ। अरे ये 10 साल का अब्दुल्ला हुसैन के सीने पर शहीद हो गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।